اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کلاس 3 کی جرنل نالج کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج یہ ہماری اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہے ٹاپک لیونگ تھنگس فاؤنڈ ان ڈیزرٹ۔ اس سے پہلے ہم نے وائلڈ لائف کے بارے میں پڑھا تھا، اب ہم ڈیزرٹ لائف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب جیسے آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، ایک ڈیزرٹ کی تصویر بنائی گئی ہے۔ اصل تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ ڈرائنگ ہے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہے کہ ہر طرف ریت کی قسم کی مٹی ہوتی ہے۔ ڈیزرٹ کیا ہوتا ہے؟ صحرا، جس میں ریت کی قسم کی مٹی ہوتی ہے اور ہر طرف وہ ریتلی مٹی ہی ہوتی ہے۔ ریتلی مطلب کہ ریت جیسی مٹی، ہر طرف ایسی ہی زمین ہوتی ہے اور اس ریت کے کچھ ٹیلے بھی بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ زمین بھی ریت والی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے سے پہاڑیاں ٹائپ بنے ہوئے ہیں وہ بھی ریت کے ہی بنے ہوتے ہیں۔ یعنی ریت ایک دوسرے کے اوپر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ پہاڑ کے ٹائپ، ٹیلوں کے ٹائپ بن جاتے ہیں۔ تو صحرا جو ہوتا ہے اس میں ہر طرف یہی منظر ہوتا ہے اور اس میں ہر جانور یا ہر پودا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پانی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، پانی بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص قسم کے جانور بھی پیدا فرمائے ہوتے ہیں وہاں رہنے کے لیے، اور پودے بھی وہاں پر خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ اب ہم بک میں دیا ہوا مٹیریل پڑھتے ہیں۔ لیونگ تھنگس فاؤنڈ ان ڈیزرٹ۔ ڈیزرٹ کے اندر یعنی صحرا کے اندر جو جاندار چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پارٹ آف دا ارتھ ویئر دیئر از سینڈی سوئل۔ زمین کا وہ حصہ جہاں پر ریت جیسی مٹی ہوتی ہے۔ شارٹیج آف واٹر، پانی کی وہاں پر کمی ہوتی ہے۔ اینڈ ویجیٹیشن، اور پودوں کی بھی وہاں پر، سبزے کی بھی وہاں پر کمی ہوتی ہے۔ از کالڈ ڈیزرٹ، ایسا زمین کا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈیزرٹ یعنی صحرا۔ اٹ ریسیوز لٹل رین فال، یہاں پر ایسے حصے میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ اونلی سچ اینیملس اینڈ پلانٹس، صرف ایسے جانور اور پودے which can live on the small amount of water، جو صرف بہت تھوڑے پانی پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ can survive here، وہ یہاں پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ days are extremely hot، صحرا میں جو دن کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت بہت شدید گرمی ہوتی ہے۔ and nights are very cold in desert، اور جو راتیں ہوتی ہیں، رات کے وقت میں بہت شدید سردی ہوتی ہے in the desert، صحرا میں۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ صحرا زمین کا وہ حصہ ہے جہاں پر ریت جیسی مٹی ہوتی ہے اور وہاں پر پانی بھی بہت کم ہوتا ہے اور وہاں پر سبزہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ کہیں کہیں تھوڑے بہت پودے ہوتے ہیں اور وہ بھی جیسے ہمارے گھروں کے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس ہیں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں دیہات میں ہیں، اس طرح کے نہیں ہوتے۔ وہاں پر الگ ماحول ہوتا ہے اور وہاں پر بارش بھی بہت کم ہوتی ہے، اور جیسے ہمارے یہاں پر پانی کے ذرائع ہیں ویسے وہاں پر پانی کے ذرائع نہیں ہوتے، جیسے کنویں وغیرہ یا نہریں، دریا، اس طرح کا وہاں پہ ماحول نہیں ہوتا، اور وہاں پر صرف ایسے جانور اور پودے زندہ رہ سکتے ہیں، وہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں جن کو پانی کی ضرورت جو ہے وہ بہت کم ہو، یعنی وہ کئی دن تک بغیر پانی استعمال کیے، بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتے ہیں آسانی سے۔ ایسے پودے اور جانور صحرا میں رہ سکتے ہیں۔ اور ایک اور صحرا کی، ڈیزرٹ کی کیا
خصوصیت ہوتی ہے کہ وہاں پر جو دن کا ٹائم ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو دن کے ٹائم بہت شدید گرمی ہوتی ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے تو رات بھی پھر بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو لرنرز، آپ نے دیکھا کہ جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر روزانہ ہر دن یعنی ہر 24 آورس جو ہیں اس میں جو دن اور رات ہے اس میں موسم بہت ایکسٹریملی چینج ہوتا ہے۔ کبھی دن کے ٹائم میں شدید گرمی اور رات کے ٹائم میں ٹھنڈک بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی میں بھی خاص صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں جو وہاں پر آرام سے سروائیو کر سکیں۔ وہاں پر یعنی صحرا میں بھی ہر کوئی انسان بھی ہر کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحرا کے لیے خاص صحرائی زندگی گزارنے کے لیے خاص صلاحیت رکھی ہوتی ہیں، پودوں میں بھی، جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے اور کتنی قدرت والا ہے اور کتنا مہربان ہے، کتنا محبت کرنے والا ہے کہ اس نے جو صحرا کا علاقہ بنایا ہے تو وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے وہاں کے جو لیونگ تھنگز ہیں ان کے اندر ویسی کوالٹیز، ایبیلٹیز، کریکٹرسٹکس بھی ویسی ہی رکھی ہیں تاکہ وہ آسانی سے زندگی وہاں پر گزار سکیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر الحمدللہ۔ اچھا جی، ریٹس، سنیکس، اسکارپینس اینڈ کیملس آر ڈیزرٹ اینیملس۔ اب ہم نے پڑھا تھا نا خاص اینیمل ہوتے ہیں، تو کون سے اینیملس ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر ریٹس، سنیکس، اسکارپینس اور کیملس ڈیزرٹ میں آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ The camel can live without water for several days۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے کہ وہ کئی دن تک بغیر پانی کے زندگی گزار سکتا ہے۔ Moreover, it can easily walk on the sand due to its flat feet۔ اور یہ کہ جو اس کے اللہ تعالیٰ نے پیر بنائے ہیں وہ فلیٹ ہیں، اور اپنے فلیٹ پیروں کی وجہ سے وہ ریت کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ تو لرنرز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کتنا خاص بنایا ہے تاکہ وہ صحرا میں زندہ رہ سکے، اور جیسے صحرا ہے اس کی بناوٹ ہے تو آپ دیکھیں اونٹ کی بھی شباہت، یعنی کتنی مماثلت ہے صحرا کے ساتھ۔ جس طرح سے صحرا کی مٹی ہوتی ہے، اونٹ کی اسکن، اس کا کلر اور اس کے جسم کی بناوٹ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے یعنی جس انوائرمنٹ میں اس کو رکھا ہے اسی کے مطابق اس کی باڈی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کے اندر صلاحیت بھی ویسی رکھی ہے کہ وہ پانی بھی کم پیے، کبھی پیے تو بھی وہ آرام سے زندگی گزار سکتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اسے چلنے کے لیے پیر بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی عطا کیے ہیں کہ وہ آرام سے آسانی کے ساتھ ریت پر چل سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کہنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، کس خوبصورتی کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ اب ہم پڑھتے ہیں پودوں کے بارے میں۔ کیکٹس پلانٹ گروز ان ڈیزرٹ۔ اب ہم نے پڑھا تھا نا کہ ڈیزرٹ میں پلانٹ بھی خاص ہوتے ہیں، تو کون سا پلانٹ بتایا گیا ہمیں؟ کیکٹس۔ کیکٹس ایک پودا ہے جو صحرا میں آرام سے آسانی کے ساتھ اگ سکتا ہے۔ دس پلانٹ ہیز تھک اسٹیم وچ اسٹورز واٹر۔ اور اس کا جو تنا ہے نا، جو اسٹیم ہے، وہ ایسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ موٹا ہوتا ہے، اور اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے اندر پانی زیادہ دیر تک اور زیادہ پانی اسٹور رہ سکتا ہے۔ اٹس bark از آلسو تھک سو دیٹ اسٹورڈ واٹر ریمین سیف۔ اور جو اس کی باہر کی اسکن ہے، جو آؤٹر جو جس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اس کی، جیسے ہماری اسکن ہے، تو
ویسے اس کی جو آؤٹر لیئر ہے پودے کی وہ بھی اتنی موٹی اور اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں سے ویپورائزیشن جو ہے وہ نہ ہو، پانی جو ہے وہ اندر موجود پانی وہ خشک نہ ہو بلکہ اندر سیف رہے۔ تو دیکھیں ہمیں کہنا چاہیے نا کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت طریقے سے، کس حکمت کے ساتھ، کتنے بہترین طریقے سے کائنات کو بنایا ہے۔ زمین، ہمارے ارد گرد جو زمین بنائی ہے، چیزیں بنائی ہیں، ان میں کتنی خوبصورتی ہے، کتنا تناسب ہے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے مناسب طریقے سے پیدا فرمایا ہے، رکھا ہے۔ جس کے لیے جو ماحول بنایا اسی طرح کے جانوروں کو، پودوں کو وہاں پر پیدا فرمایا تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو، اور جو کوئی دیکھے، جیسے کوئی وزٹرز جاتا ہے، ٹورسٹ جاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے اس میں حسن بھی نظر آتا ہے، اور وہ اپنے ماحول کے مطابق بہت حسین ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے حسین طریقے سے ساری چیزیں بنائی ہیں، اس کائنات کو، اس دنیا کو۔ ہمارے گھر میں ہمارے لیے گرینڈ پیرنٹس دیے ہیں، انکل آنٹیز دیے ہیں، ایلڈر بردر سسٹرز، ینگر بردر سسٹرز، اور فیملی میں ہمارے جتنے ممبرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا کیے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں، ہم بہترین کھانا کھاتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگلی ویڈیو تک سیکھے سمجھیں اور اللہ پاک کا شکر کریں۔ اللہ حافظ۔